السلام علیکم. ہمارے آج کے گیسٹ آپ نے پہچان تو لیا ہوگا، شام سرور. تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں ان کو. ان کی ایک بہت بڑی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور آئے ان سے کچھ ہارڈ کویسچنس کرتے ہیں جو شاید ان سے آج تک پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا. حشام بھائی کیسے ہیں آپ؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنیں کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ٹاپک دیکھ کے آپ کو کوئی عجیب سی بات، عجیب سا تو نہیں لگا؟ ہارڈ ٹاک ود حشام سرور. نہیں، وہ زیادہ بہتر ہے عمر. میں تنگ آ چکا ہوں یہ باتیں سن کے. جی میری فائیور کی گگ رینک نہیں ہو رہی، میرا فلاں نہیں ہو رہا، میں پیسے کمانا چاہتا ہوں، میں انٹرنیٹ پہ کام کیسے کروں. I'm done with these questions. اور میں تو اب ان باکسز کا زبردست. جواب دینا بھی چھوڑ دیا کہ اتنا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے میرے یوٹیوب پہ، جا کے سرچ کریں. سو میں ایکچولی لوکنگ فارورڈ ٹو دس کنورسیشن. جب آپ نے مجھے اس وقت میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ جس کا نام ہارڈ ٹاک رکھنا چاہتا ہوں اور آپ اوپن ہے سوال کے لیے، میں بالکل اوپن ہوں سرکار. آپ کو کھلا اجازت ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. زبردست. چلیں شروع کرتے ہیں. حشام سرور کو ایک ٹیگ دیا گیا گرو. ٹھیک ہے، پہلا سوال بڑا سمپل سا ہے، آہستہ آہستہ ہم بڑھیں گے آگے. گرو کیوں آیا نام آپ کے ساتھ؟ اچھا، یہ نا آئی ایم گیٹنگ اے سینس آف اٹ. تھینک یو ویری مچ عمر. یہ ایکچولی اسٹارٹ ہوا تھا جب guru.com پہ میں کام کرتا تھا نا، تو وہ ایک مارکیٹ پلیس تھی guru.com. اچھا ہوا کیا کہ 2015 میں، جو کہ آج سے 6 سال پرانی بات ہے، پرو پاکستانی نے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ایکسپریس ٹریبیون، ڈان، سب نے، پھر ٹیلی ویژن پہ بھی بات، انہوں نے اسٹوری لکھی. اس وقت پاکستان کی آئی ٹی جو تھی وہ بالکل مطلب ٹاڈلر تو بڑا لفظ ہے ٹاڈلر، یہ بہت ہی چھوٹی تھی آئی ٹی مارکیٹ. نیو بارن بیبی. ان کو اسٹوریز چاہیے تھی، انہوں سمپل ورڈ. نے کہیں سے اسٹوری پکڑ لی میری. وہ اسٹوری پکڑ لی، اس پہ وہ میری پروفائل ارننگز وغیرہ، میری فیڈ بیک، اور وہ ہال آف فیم میں فیچر ہوا ہوا تھا ایک بندہ جو کہ پاکستان کے فلیگ کے ساتھ تھا. انہوں نے اس کو کور کیا. انہوں نے پہلے مجھے ریچ آؤٹ کیا. ریچ آؤٹ کرنے کے بعد اٹ ایکچولی اسٹارٹڈ ود پرو پاکستانی جسٹ ٹو پٹ دی ریکارڈ اسٹریٹ. انہوں نے مجھ سے کچھ سوال جواب پوچھے. میں جی یہ سوال ہے. اس زمانے میں چونکہ پاکستان میں اتنا نہیں تھا رولا، نہ ایف پی آر کا نہ کسی اور چیز کا. انہوں نے مجھ سے کیٹیگورلی پوچھا، اجازت لی کہ جی اگر آپ کی یہ ارننگ جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کے پروفائل پہ، ہم اس کو ریویل کر دیں بینگ اے ریگولر ٹیکس پیئر. میں کر دیں جی، مجھے کو فرق پڑتا ہے. سر وہ جب میں اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آیا، یہاں پہ ایک الگ کہانی ہے، کٹ لانگ سٹوری شارٹ، ریحان کی وجہ سے تو لوگوں نے نا مجھے وہ گرو کے نام سے ریکگنائز کرنا شروع کر دیا. تو یہاں چونکہ ذہن میں تھا وہ guru.com، نام میں میرے انہوں نے گرو لگا دیا. مجھے بڑا ٹائم لگا اس پورے نیریٹو کو چینج کرنے میں، بیکاز آئی ریئلی میں ریکٹ اسٹیک بالکل سامنے بتا رہا ہوں، کلیئرلی بتا رہا ہوں، مجھے زہر لگتا ہے یہ ورڈ. لیکن وہ ہوا یہ کہ نام سے بھی ریکگنائز ہونا شروع کیا. میں یونیورسٹی جاؤں وہ گرو آ رہا ہے. اچھا گرو میرے نزدیک ایک عجیب سا ورڈ ہے جو انٹرنیٹ مارکیٹرز کے لیے یوز ہوتا ہے. میں یو جہاں آر ون نہیں، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ انٹرنیٹ مارکیٹرز وہ والے جو اپنی فینسی لائف سٹائل دکھا رہے ہیں، لگزریس لائف سٹائل دکھا رہے ہیں، جہاز اور گاڑیاں اور سب کچھ اور کھانا پینا اور سب کچھ ایسے، تاکہ لوگوں کو گریب کر وہ کے. ایکچولی گرو نہیں ہوتے، وہ تو انفلوئنسر ہوتے ہیں. لیکن ان کے نام کے ساتھ گرو یوز ہوتا ہے عموماً ویسٹ میں. اچھا مجھے چونکہ میں انٹرنیٹ پہ کافی ٹائم گزارتا ہوں تو مجھے وہ کافی برے لگتے ہیں لوگ. مطلب میں کسی کا بھی نام لے سکتا ہوں، مجھے تو وہ ان کا کام یہ ہے کہ جناب project themselves as a guru of internet marketing and internet based businesses, and only if you buy their course which is worth $1,000. اور ہائی ٹکٹنگ کلائنٹس کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ ہائی ٹکٹنگ کلائنٹس ہیں اور ہمارا یہ کلائنٹل ہے، اور وہ مجھے وہ ورڈ بڑا برا لگتا ہے. بہرحال کٹ لانگ سٹوری شارٹ، guru.com کی وجہ سے نام پڑ گیا اور مشکل سے جان چھوٹی اس نام سے میری.
बाय द वे अभी भी जान नहीं छूटी, क्योंकि जब मैंने अपने सर्कल में आपका जिक्र करना होता है तो मैं हशाम सरवर गुरु का वर्ड यूज करता हूँ. वो असल में वो बीइंग गुरु भी एक होगी ना मेरे से ओवरसाइट, वो बीइंग गुरु की वजह से भी काम खराब हो गया. वो ब्रांड अब बन गया तो बन गया, लेकिन ये कि अब काफी नाम से पहचाना जाता हूँ. जबरदस्त. अच्छा, तो मुझे एक चीज की समझ नहीं आई. आपने खुद अपनी ज़बानी स्टोरी अपनी सुनाई हुई है काफी दफा अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. फ्रीलांसिंग करने की सूझी क्या थी? मुझे नौकरी से निकाला था इन्होंने, 1997 की बात है. मुझे लिटरली धक्केदार मार के निकाला था. सो मैं उस वक्त MBA का लास्ट सेमेस्टर में था और उन्होंने मुझे किस बात पे निकाला कि तेरी कस्टमर सर्विसेज अच्छी नहीं है, which essentially means my communication skills. And if I reflect back, ये बात सच थी. As an introvert जो बाहर नहीं निकलता, मैं अपने भाइयों में ना सबसे माठा हूँ बोलने के लिहाज से. मतलब मैं नहीं ऐसे, ना मुझे कोई शौक है कि दुनिया में क्या हो रहा है और मैं उसकी नोज पोक करूँ उसके अफेयर्स में. ना मुझे ऐसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट करना है या एम्फसाइज करने का शौक है. मन लेती थी मेहरबानी, नहीं मानी तो चुप कर जाओ, ठीक है. मतलब आई दैट्स हाउ आई एम, वेरी वेरी सटल. वो हुआ क्या कि इन लोगों ने जब मुझे निकाला तो नौकरी की तलाश में मैंने कई जगहों पे CV भेजे थे, तो उठाता ही नहीं था, लिफ्ट ही नहीं कराता था. अब मरता क्या ना करता, कुछ तो करना है ना. लड़का 21 साल का हो गया यार, 20-21 साल का हो गया और कर ही कुछ नहीं रहा. सो 1999-2000 का ये वक्त है. Then I started doing freelancing and I accidentally came across this term. वो भी एक बड़ी अमेजिंग स्टोरी है जिसको मैंने अपने टेड टॉक में बताया कि एक मैगजीन था, मैं सदर गया अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ पे वो मैगजीन पड़ा हुआ था जिसमें बिल गेट्स की कवर पे पिक्चर थी. वो टाइम्स का एक बड़ा फेमस पुराना मैगजीन है, 98 का गालिबन या 99 का है. तो शोएब मेरे दोस्त का नाम है. वो कहता है यार ये वो बंदा है जिसने विंडोज बनाई है ना जो हम यूज करते हैं. राइट. तो मैं कहा ठीक है बनाई, लेकिन उसकी जो एक टैग लाइन थी ना वो मुझे स्ट्राइक करके, वो मुझे एक्साइट करके कि यार द रिचेस्ट मैन ऑन प्लैनेट अर्थ. आज तक टाइम्स का बुक कवर उठाए ना तो उस पर ये लिखा हुआ है द रिचेस्ट मैन ऑन. अच्छा, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यही सोच होती है कि कुछ कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कमाया जाता कोई नहीं. उन दिनों में हर किस्म का नया बिजनेस रातों रात सोचा जाता था, अगले दिन वो खत्म भी हो जाता था. रात को नया बिजनेस होता था, सुबह उठते थे वो बिजनेस खत्म भी हो जाता था. और कुछ था करना है, लेकिन इंटरनेट से रिलेटेड करना है, क्या ई-कॉमर्स करनी है, क्या करना. तो ग्राफिक डिजाइनिंग वहाँ से आगे मैंने शुरू की, elance.com पे गया और उसके बाद सर बड़ी मार खाई है, बड़ी की मार खाई है सर. इतनी मार खाई है कि बंद कमरे में रोए भी हैं कि अब किधर जाए ना. मतलब ना नौकरी है ना कुछ है. और मेरा टेम्परामेंट, मेरा मिजाज, ये जो नोशन है ना मेरा मिजाज के बारे में, ये गलत नहीं है. वो कहते हैं ना when there is a smoke there is a fire. वो मैं उसको जितना मर्जी चेंज कर लूँ, मेरे बारे में जो 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 एक आम परसेप्शन वो ठीक है. मतलब है मसला कुछ, क्योंकि वो एक चीज शुरू करते हैं, कंसिस्टेंट चलाते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं. हाँ ऐसे ही आपके सामने कोड फोर किया मैंने. बिल्कुल. कौन बंदा इतना बड़ा ग्रुप हाथ से उठा के दे सकता? किसी के अंदर गुर्दा है, सवाल ही नहीं पता होता. लेकिन सवाल ही नहीं पता होता इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा कम से कम. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब ग्रो कर रहे होते तो आपको और को भी ग्रो करना है. इसके चक्कर में मैंने सर बड़ी मारे खाई हैं, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं. कभी मैं एफिलिएटेड हो जाता हूँ किसी के साथ, हालांकि मेरा लेना देना कोई नहीं है. कहीं मैं मेरे साथ कुछ जोड़ देते हैं. अब बोलने वालों को तो आप नहीं रोक सकते, बट इवेंचुअली यही कह सकता हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई डू, नॉट फॉर व्हाट दे अंडरस्टैंड. व्हाट दे थिंक अबाउट मी इज नॉट माय प्रॉब्लम. सो उसमें बस ऐसा कि हम मेरी और कोई ब्रांच नहीं है. वो भी मैंने इसलिए बोला था, उसकी वजह ये थी कि देखें, मैं आज एक कहीं पहली वाली जो लाइव स्ट्रीम थी उसमें मैंने किसी को बताया या पता नहीं कहीं और बता रहा था, मेरे 20 के कॉपीराइट स्ट्राइक्स मैं डाल सकता हूँ यूट्यूब पे. आज बताया था आपने, मैं सुन रहा था. आज बताया, मैं पता नहीं किसको बता रहा था. 20,000 सर, वो 20,000 समथिंग है. अब
میں نے آج تک کچھ نہیں کسی کو کہا اور نہ کہوں گا. میری طرف سے جو مرضی کریں, مانیٹائز کریں میرے کانٹینٹ کو, چینل چلائیں سر, اجازت ہے پوری. مجھے غصہ کس بات پہ آتا ہے؟ مجھے غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ آپ نے نا ایک چھوٹی دکان میں میرا بینر لگا دیا, اس بچے کو آپ نے رپ آف اس بات پہ کیا کہ یہ آ جائے گا 2-4 بجے سیمینار کا سٹارٹ ہوگا, یہی ہمارا چیف گیسٹ ہے. اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مکر کیا گئے, میں نے آنے نہیں ہے, تو وہ سارا کا سارا فیک ہوا ہوتا ہے. یہ اسٹیج کا نام, یہ اسٹیج کا جو ورڈ ہے نا, یہ بھی ورڈ مجھے چڑ آتی ہے اس سے. یہ پچھلے دنوں جو ہوا مینار میں, جس میں نے مینار پاکستان میں نے ورڈ بولا تو پڑ گئے میرے اوپر. خیر اس پر زیادتی ہے, آپ کسی کو جھوٹ بول کے بےمانی کر کے ریپ آف کرتے ہو اس کو, پھر آخر میں ایک وہ چھوٹا سا ٹرینر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے دس از فری لانسنگ, دس از ہاؤ یو ڈو. سمجھ لگی نا, بس ٹھیک ہے, اب اس کے بعد تم میرا آن لائن کورس لے لے. تو سرکار مجھے ملے تو میں تو پھر اسے پوچھوں گریبان پکڑ کے کہ بھائی جب سب کچھ انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, تجھے کس حکیم نے کہا تھا پیسے دے؟ جب سب کچھ میں نے رکھا ہوا ہے, مطلب ایسے کیوں اپنا پیسہ. سوری, میں آپ کی بات کاٹوں گا یہاں پہ. ایک سوال میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھا, اور اس سیشن سے پہلے جب آپ کے ساتھ واٹس ایپ کنورسیشن ہو رہی تو وہاں پہ بھی اس کا ذکر ہوا. آپ کو کس نے کاٹا تھا فری میں ٹریننگ کرانے کا کے لیے؟ اتنے عرصے سے فری میں ٹریننگ کرائے جا رہے ہیں, 1.5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. 1.5 سال سے نہیں سر, میں نے آج تک پیسہ چارج ہی نہیں کیا. دی اونلی منی آئی ہیو چارج فار دی آن لائن از ایکچولی ڈیجی اسکلز. وہ تو گورنمنٹ کا پروگرام تھا, وہ تو ظاہر ہے اس کی تو ریکوائرمنٹ تھی, ورنہ میرے پرسنل آن لائن جو بھی ہے وہ سب فری ہے. اچھا کس نے کاٹا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے, ہارڈ ٹاکس وائل ٹیک اٹ. ہم نے یہ پہلے طے کر لیا تھا کہ کوئی ہارڈ فیلنگس نہیں ہوں. سر مجھے ایک بات بتائیں, کون سی ایسی انفارمیشن ہے انٹرنیٹ پہ جو کسی ارسطو نے نہیں رکھی ہوئی؟ ہم بات کرتے ہیں نا اس پہ. کون سا ایسا راکٹ سائنس کا فارمولا ہے سیکرٹ جو آج انٹرنیٹ میں نہیں پڑا؟ نیوک سے لے کے بوم تک, صابن سے لے کے چارپائی, گھر سے لے کے جہاز, مطلب کون سی ایسی انفارمیشن ہے جو انٹرنیٹ پہ نہیں ہے؟ ڈھونڈنے والا ہونا چاہیے بندہ, تو ڈھونڈ ہی لیتا ہے. اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں سر. مجھے گرافک ڈیزائننگ آتی تھی, گرافک ڈیزائننگ کے بعد میں نے زندگی میں بہت مار کھائی ہے, کیونکہ میں خود ہینڈس ڈاؤن نہیں تھا. جب میں نے ہینڈس ڈاؤن ہو گیا, میں نے بلاگنگ سیکھی, میں نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھی, اس کے بعد سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھی, جو بھی سیکھا باڑ میں گیا. چلو سر, اس کا مطلب انٹرنیٹ سے سیکھا ہوگا نا, پڑھا ہوگا انٹرنیٹ پہ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جب انٹرنیٹ پہ مواد پڑا ہوا ہے, آپ کنزیوم کریں, اس کے بعد آپ پریکٹس کریں. کون سی ایسی سائنس ہے کہ آپ نہیں سیکھ سکتے انٹرنیٹ پہ, چاہے وہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ہو یا چاہے وہ کمپلیکس کچھ بھی سافٹ ویئر ہو. دا پوائنٹ از, جب انٹرنیٹ پہ فری ہے تو وائی ناٹ ایجوکیٹ میسز. اچھا اب دوسرا بات رہ گئی کہ مجھے کسی نے بتایا تھا تم بولو گے تو تمہاری سنی جائے گی. یہ ایسی خام خیالی ہے میری پچھلے 4 سالوں سے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر میں بولوں گا سنی جائے گی تو وائی ناٹ ڈو اٹ فری, تاکہ زیادہ لوگ سن لیں. میری ایک کنورسیشن ہوئی میری والدہ کے ساتھ when I was going through a really lean patch in my life. میں نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا ہوا ہے, اور میں نے ان کو بتایا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور میں نے اپنے ابو سے پیسے لیے. میں نے اپنے ابو سے پیسے لیے اس فیز پہ. میرے ابو بھی نے بھی ایک سیکنڈ نہیں لگایا دینے میں, کیونکہ ان کو پتا ہے ایک سیلف میڈ آدمی اگر پھنس گیا زندگی میں تو کچھ کیا ہی ہوگا, تو پھنس گیا نا. تو انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا. میں آپ کو یہ وضاحت کر لوں کہ میں نے اپنے ایم بی اے کی آخری جو سیمسٹر کی فیس ہے سرکار, وہ میں نے خود اپنے پیسوں سے دی تھی فری لانسنگ ہے. جی مجھے نہ دیں آپ, میں کمال. لیکن all of a sudden after seeing the heights 50 to 70 people working in your organization, and then you hit a stumbling block just because you did not grow in your job, just because you did not upgrade yourself. تو پھنس گیا میں, دیوار کے ساتھ لگا. میں والدہ کے ساتھ ایک کنورسیشن کر, انہیں کے لان میں بیٹھے ہوئے. یہ بات ہے سرکار 2017 یا 16 کی اینڈ کی ہے, یہ سردیوں کے دن ہے. تو میں نے کہا جی میں بہت تنگ ہوں. انہوں نے پنجابی میں ایک ورڈ بولا, اور میں بالکل کوٹ بائی کوٹ, میں نے کتاب میں بھی بولا, ویڈیوز میں بھی بولا, تو پورے خیال میں بہت سارے لوگوں کو پتہ لگ گیا. تینوں جو اندر اگلیوں سے کہا دے, تینوں کو پیسے نہ لیں. ٹھیک ہے, تو کماؤں گا کدھر سے پیسے نہیں لیں. ان کے بیک آف مائنڈ میں بہت کچھ چل رہا تھا جو مجھے اس وقت نائیونس میں, اگنورنس میں نہیں پتا تھا.
ہم جوان ہوتے ہیں نا, ابھی تو چلو 5-6 سال ہو گئے ہیں, مطلب گائے لیٹ 30s. سر یہ جو گیونگ بیک ہے نا, یہی رستہ کھولنے کا طریقہ تھا. جو رستہ کھولنے کی میں پچھلے 3 سال سے کوشش کر رہا تھا, 14 سے 16 سے 17 کے سٹارٹ تک, وہ رستہ نہیں مجھے نہیں مل رہا تھا, وہ دروازہ نہیں کھلا تھا. تو جب آپ گیونگ بیک کرتے ہیں تو علم نافع بہت بڑی چیز ہے جی, جو ایکومولیٹ کر رہا ہے, نفع دے رہا ہے. سر اس کے بعد میں پریشان نہیں ہوا. ایوری ناؤ اینڈ دین چھوٹا موٹا مسئلہ ہے, لیکن میں پریشان نہیں ہوا اپنی لائف میں. سو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آپ کے پاس ایک نالج ہے, آپ کی دال روٹی ویسی چل رہی ہے, آپ کی کوئی خاص خواہشات نہیں ہیں, نہ مجھے کوئی بڑا کوئی میرا کوئی لمبا چوڑا سلسلہ ہے. آپ ابھی آئیں گے نا اگلی دفعہ تو دیکھ لیجیے گا, میں بالکل ماڈسٹ لائف لیو کر رہا ہوں اور بڑا خوش ہوں. میں, میری بیوی اور میری بیٹی بڑے خوش ہیں ہم اس حالات میں, اور بہت اچھے حالات ہیں. مطلب ایزی چل رہا ہے یار, سب کچھ چل رہا ہے, کھانا پینا اچھا ہے, سب کچھ ہے, لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں, دفتر چل رہا ہے, سب کچھ ہے. اور آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نئے ایوینیوز بھی کھل گئے. تو جب نئے ایوینیوز کھل گئے, مثال کے طور پہ ان 2 سالوں میں نے کیا کیا, میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, یوٹیوب 2020 میں, اور چوتھا ہے جناب یہ ایفیلیٹ پروڈکٹس. تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ منی از اے بائی پروڈکٹ آف سکسیس, بٹ انفارچونیٹلی سکسیس کی میننگ یہ نہیں ہے کہ آپ ویلدی یا لگزوریس لائف ہو. سکسیس کے میننگز یہ ہیں میرے نزدیک, اس کے معنی ہے, میننگ ہے کہ آپ اپنی لائف میں کنٹینٹ ہیں. آپ کی کوئی ہارٹ تھوک نہیں, کوئی ہارٹ ایک نہیں ہے. تو اگر آپ کی ہارٹ ایک نہیں ہے تو پھر آپ بہت ساروں کے ہارٹ تھوک بن جاتے ہیں, آپ بہت ساروں کے دلوں میں رہ لیتے ہیں. اور آئی ایم ایکسپیرینسنگ دس, میں کھل کے بولتا ہوں. اسی وجہ سے تھوڑا سا ذرا لوگوں کو پسند بھی نہیں آتی یہ بات, تو کچھ بول بھی دیتے ہیں گیسٹ. لیکن میں ساری چیز کو میں نے جو حاصل ہے نا, جو ٹیک اوے ہے, وہ عمر بھائی یہ ہے کہ ریئل ہیپینس از وین یو لیو فار ادرس. دیر سمجھ لگی لیکن اچھی لگ گئی. 4 سال ہو گئے ہم اس بات کو سمجھے. رائٹ رائٹ رائٹ. ایک کوشچن لے لیتے ہیں, معصومہ کا سوال ہے کہ when a woman is doing her own business or work or having her own perspective like why all came to bash her in and inbox messages, why are people doing it? آپ کو صرف سہولت ہے ٹولز کے تھرو بلاک کی. جو اونچی بات کرتا ہے آپ بلاک کرتے ہیں. آپ سنتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ ہم نہیں سنتے تو آپ کو سکنے کا ہے کہ آپ کسی کی باتیں سنیں, نہ کسی کا لینا نہ دینا. کس کی یہ مجال تھوڑی ہے کہ آپ کو آ کے کوئی بات کر لے اور بیش کر لے. سو ٹول ہے بلاک کا, اس کا ذرا دل کھول کے استعمال کریں, زندگی آسان ہو جاتی ہے. معصوم ایک اور بھی ایڈ کروں گا تھوڑا سا, جو ابھی شجیل نے کمنٹ کیا ہے, ان کے اسکرین شاٹ لے کے پبلک کر دیں ان کو کہ یہ نیگیٹو مائنڈ والے لوگ ہیں, تاکہ ان سے آپ کی جو باقی آڈینس ہے وہ بچے ان لوگوں سے. نہیں, بٹ کچھ عرصہ اگنور کریں, اس کے بعد یہ کام کریں. صحیح ہے, ایسے ہی لڑائی کرنے کی جا سکتی. اچھا, آپ نے بتایا کہ ایک زمانے میں آپ کے پاس تقریباً 45-50 لوگ امپلائی تھے, اب کتنے ہیں؟ 18. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت زیادہ اوپر تھے یا اس وقت زیادہ اوپر ہیں ریونیو وائز؟ ریونیو وائز اب اوپر. زبردست. وہ میں ٹرین کو ہٹ کر رہا تھا نا, نمبرز تو تھے لیکن ٹرین آ رہی تھی نا, جسٹ couldn't see the express train coming at me at a full 5k knot. میں بریک کر رہا ہوں کہ اصل میں عمر اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جس کا بزنس بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, اس خاندان میں سارے کے سارے فوجی تھے. جو منیمم رینک گیا وہ لیفٹیننٹ کرنل کا گیا میرے تایا کا, ورنہ تو 3 بریگیڈیئرز ہیں. زبردست. میرے جو دادا ہیں وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے, اس کے بعد جو میرے پردادا تھے وہ برٹش آرمی کے صوبیدار میجر. سو ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, پیور ملٹری بیک گراؤنڈ. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا کاروبار سے لینا دینا کچھ نہیں تھا. I did not come from a business kindergarten. So therefore, since I did not know much about how to do business, اب بندے رکھنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. آپ کی ورک پلیٹ گرو کر رہی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو ڈیولپر بھی رکھ لو, گرافک ڈیزائنر بھی رکھ لو. ہم تو یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا.
وہ ہوا کیا, اتنا نمبر آ گیا لیکن مجھے ہینڈل کرنا نہیں آ رہا تھا. اور بینگ این انٹروورٹ بائی نیچر بیک دین, ناٹ ناؤ, میں بندے سے بات کرنا بھی اچھا شاید میں پتہ دھوکہ دیتا ہوں اپنے آپ کو. میں ابھی بھی ایسا ہی ہوں, میں لوگوں سے ملنا نہیں پسند کرتا. مطلب آپ دیکھ رہے ہو میٹ اپس وغیرہ ہو رہے ہوں گے, میں نہیں جاؤں گا. سال میں 1-2 اپیرنسز کروں گا, ہے یہ ایک ایشو بیک آف مائی مائنڈ. اب میں 4 دن سے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہوں, وہ کانفرنس ہونی ہے دھوربن میں. نیشن وائڈ کانفرنس جو ہو رہی ہے ادھر تو میں نے ان کو ساتھ ڈاکخانہ فٹ کرا لیا کہ جی جاگتے رہنا, میرے تے نہ رہنا. میں کسی میں کہ جی اتنے بندے کے بیچ میں کہ جا کے بولوں, اور کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو آج تک نہیں پتا تو میں جو سامنے جا کے بول دینی ہے. تو وہ مان گئے, ان کے لیے تو ایک جسٹ اندر بندہ ہے نا, ان کے لیے تھوڑی کوئی ایسا کہ سو شو اپ کروں گا آف کورس, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروں گا, کیونکہ اب یہ ایشو ہے, اب اس کو مانتا ہوں میں. اب جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب since I did not come from a kindergarten, تو I did not grow in my job. And when you do not grow in your job, تو پھر آپ کی حالت وہی ہوتی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوئی ہے یا میری ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد میں نے ایک چیز سیکھی ہے جو ابھی دیکھنے والوں کو میں ضرور بتاؤں گا یار. پچھلے 3 سال سے میں نے اس پہ عمل کیا. خدا را اپنے جو انکم کی ڈور ہے نا, وہ کسی ٹام ڈک اینڈ ہیری کو نہ دو. اور وہ ٹام ڈک اینڈ ہیری آپ کے ملازم ہی ہو سکتے ہیں, نہیں دینی ان کے ہاتھ میں. آپ خود ہنرمند ہوں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ آڑا وقت آئے, برا وقت آئے, تو آپ کچھ کر سکیں. اس کی اگزامپل ہے ابھی وہ پچھلے دنوں وہ عمر صاحب ہی ہیں, ان کی اگر غالباً نام صحیح ہے, جو بریانی بیچتے ہیں لمس والے. ایگزیکٹلی, بالکل. دیکھو اس کے گھر میں ہنر تھا, بھابھی بنا رہی ہیں تو وہ خود جو ہے وہ بیچ رہا ہے بیکاز ہی از بزنس گریجویٹ. ہنر اپنے ہاتھ میں ہونا تو بندہ شاید زیادہ دیر تک محتاجی کی زندگی نہیں گزارتا, اور اگر آپ کے ہاتھ میں ہنر نہیں ہے تو پھر بڑا مشکل کام ہے. اچھا, کچھ سٹوریز بھی ہیں عمر صاحب کے بارے میں, بٹ پتہ نہیں یہ پلیٹ فارم صحیح ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ نہیں. آئی واز ان اسلام آباد فار 2 days ابھی 3-4 دن پہلے. اٹ واز اے شارٹ فیملی میٹر جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا تھا. یہ عاشورہ کے دنوں میں. اچھا, یہ عامر بھائی کا میسج تو اتنی سیریس کنورسیشن. ہاں وہ ہے ایک ہے, لیکن وہ ایک بات ہے, ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ لبرٹی صرف اسی بندے کو ہے, 2 بندوں کا ہے, وہ دونوں لاہوری ہیں, ایک مدثر اور ایک وہ. اس کے علاوہ لبرٹی کسی اور کو ہے بھی نہیں کہ بن بلائے آ جائے, چلے اب اس کو ہٹا دے. اچھا, عمر صاحب کی بات ہو رہی تھی ابھی اسلام آباد والے بریانی والے بھائی کی. میں ابھی جب اسلام آباد میں تھا تو آئی واز تھنکنگ ٹو گو اینڈ میٹ ہیم. پی ڈبلیو ڈی میں انہوں نے کوئی اسٹال لگایا, پی ڈبلیو ڈی سوسائٹی میں, مانیس کچن کے نام سے. بالکل پاس ہی ہے آپ کے بھی, اور جہاں میں آ کے ٹھہرتا ہوں بیریا ٹاؤن میں اس کے بھی بالکل پاس ہی ہے. تو آئی واز مجھے کہیں سے پتا چلا کہ یہ ان صاحب کو ایک جو ان کی پہلی ویڈیو لیک ہوئی تھی یا انہوں نے بنائی تھی یا کیا ہوا تھا, وہ سارا فوڈ پانڈا کا کمال ہے. فوڈ پانڈا ان کی بیک پہ تھا, اور فوڈ پانڈا نے ان کو ہوم کچن کے پلیٹ فارم پہ لے کے آئے, اور وہ فوڈ پانڈا ہوم شیف کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی سٹوری کو لایا گیا سامنے. واللہ عالم, جب پتہ ہی نہیں تو اس کے بارے میں کیا کمنٹ. میں نے ان کی پوسٹ شیئر کی تھی کہ ہوم شیف کے پلیٹ فارم پہ اپنے کسی فیس بک پروفائل پہ, اور اینڈ اس کے بعد تقریباً 3000 فالوورز ان کے انسٹاگرام پہ ہوئے 2 دن کے اندر. اینڈ آئی گیٹ اراؤنڈ 500 شیئرز فار دیٹ پوسٹ. اچھا, ویسے فیملی کھا کے آئی ہے, ان کا کھانا اتنا خاص لذیذ نہیں تھا. اچھا, میں نے بھی سوچا تھا کہ میں جب اسلام آباد میں ہوں گا, ابھی 2 دن جب میں تھا تو آئی واز تھنکنگ ٹو گو اینڈ وزٹ, بٹ کوئی ایسا سین بنا نہیں کیونکہ فیملی کی مصروفیت تھی. پھر جگہ جگہ سگنلز اور رستے بند کا بھی سین تھا, تو بن نہیں سکا سین. اینی ویز ہم کویشچن کی طرف چلتے ہیں. باقی نیکسٹ ٹائم آپ آؤ گے تو اس کو کر لیتے ہیں, ہوم ڈلیوری کر لیتے ہیں انشاءاللہ, ادھر ہی کھائیں گے. زبردست. کویشچن کرتے ہیں نیکسٹ کہ
سب لوگ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی لاسٹ ایئر کی جو آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی ویڈیو روٹین میں جیسے اپنے سیشنز کر رہے ہوتے ہیں, کیجول گپ شپ تھی, کوئی کورس نہیں تھا آپ کرا رہے, اور اس میں کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ برانڈ انڈورسمنٹ نہیں کرتے یا کیوں نہیں کرتے. تو یہ میرا بھی سوال ہے کہ برانڈ انڈورسمنٹ اس وقت نہیں کرتے تھے یا اب بھی نہیں کرتے, یا کیا سین ہے؟ نہیں, سلیکٹیو ہے, مطلب انڈورسمنٹ سلیکٹیو ہے. میں نے کیا جیز کیش نہیں کیا, میں نے کیا ہوسٹنگر نہیں کیا, کر رہا ہوں نا, لیکن سلیکٹیو. اب ہوا کیا, وہ کانٹیکس کیا تھا میں کلیریفائی کر لوں. وہ کو گجرانوالا کا ٹیلر نہیں, سوری, وہ یار اب اس کا کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیزائنر وہ تھا شلوار قمیض میں. یعنی میں نے مطلب میں نہیں ایسی چیزیں پہنتا. اب وہ عجیب سی کوئی ڈبے نہیں جو شلوار قمیض ایسی والی, تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ وہ پہن لیں نا. میں ان کا نام تو نہیں لوں گا یہاں پہ, میں نے اس کو منع کیا. دوسری بات یہ تھی کہ سم ہاؤ لائیو اسٹریم کرتے کرتے میرے ان بازو کا مسئلہ ہے, یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں, یہ میرا اسکن کا مسئلہ ہے نا. تو وہ میں پونڈس کی کریم رکھی ہوئی تھی, وہ میں نے لگا دی. وہ لائیو اسٹریم کا, معاف کرنا, لائیو اسٹریم کرتے کرتے کسی نے کلپ لے لیا. کلپ کا تبلا بجایا انہوں نے سوشل میڈیا پہ. وہ تبلا بجاتے بجاتے بیچ میں آگے جی وہ بیوٹی کریم والے, اور بڑے فیمس بیوٹی کریم والے ہیں جن کے ساتھ ایک نمبر لگتا ہے, میں نام نہیں بھولوں گا. اب اتنے تو عقل مند ہیں نا سارے. وہ یہ میں کہا خدا خوف کرو, میں چنگا بلا مرد آدمی ہوں, میں کو کرنے والے کام کروں, میں کوئی بیوٹی کریم کا ایڈ لگا کے. تو آئی ایم ویری سلیکٹیو ان وٹ آئی سلیکٹ, not just the brands but even the friends and my appearances. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی غلط نہ ہو جائے میری کسی کی جگہ پہ اپیرنس, اور پھر لوگ اس کو ایز این انڈورسمنٹ سمجھ کے they do business with someone and I don't know who they are, and that might just come as a backlash to me sometime in the future. So بس ڈرتا ہوں. میں بھی اس کی ایگزامپل ایک آن اے لائٹر نوٹ یہ دے سکتا ہوں, پلیز ججمنٹل نہ ہوئیے گا, کہ میں عامر خان سے بہت انسپائر ہوں. میری کوشش ہوتی ہے خود ہی مووی رائٹ کروں, خود ہی پروڈیوس کروں, خود ہی ڈائریکٹ کروں, اور اس کے بعد جناب ایکٹ بھی خود ہی کر لوں. اس لیے سال میں ایک میٹ اپ رکھتا ہوں, ایک ہی ایونٹ کرتا ہوں, کسی کے ایونٹ کو انڈورس نہیں کرتا, نہ اس کے ایونٹ پہ جاتا ہوں. ابھی ایک دوست ہیں ہمارے, وہ بلا رہے ہیں ہفتے سے, اور میں بس ششو پنج میں ہوں کہ کیا کروں. ان کو گزارش کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ ہی کر لیجئے, میں آپ کے ایونٹ پہ نہیں شو اپ کرنا چاہتا. اور وہ ایک بڑا نام ہے مارکیٹ کا, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور پھر کرونا کا بھی سین ہے, دوبارہ سے کیسز زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں, ہم سب کو خیال کرنا چاہیے. اچھا, اب تھوڑی سی ہم پڑھائی کی بات کر لیتے ہیں. کچھ غلط سوال ہو گئے شروع میں, کچھ لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں. یوٹیوب کے اوپر آپ کی ایک سیریز آنے لگی ہے آپ کے نئے گروپ کے اوپر, یہ جو یوٹیوب پہ بھی آئے گی آپ کے, وہ کل یا پرسوں کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, تیار ہے اس کا مطلب؟ اس کو میں نے صرف دیکھنا ہے, کل کے دن دیکھ کے انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا. دے آر ایکچولی 16 ہیں شاید, ٹھہر جائے, ہاں 15 ہیں, 15 جی فی الحال 15 ویڈیوز. صحیح. تو صبح اپلوڈ ہو جب جائے تک گا. وہ زبردست, جب تک وہ آتی نہیں ہے ویڈیو, تو آپ کیا بتائیں گے ایک نیو یوٹیوبر کو جو نیو یوٹیوبر بننا چاہ رہا ہے, یوٹیوب کا چینل اس نے بنا لیا ہے, کچھ سوچے بغیر اپنے نام سے بنا لیا ہے میری طرح, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز ہونی چاہیے؟ دیکھو یہ جو ٹاپک سلیکشن ہے اس کو ہم نے بڑے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, یہ بڑا خطرناک نوشن ہے, اور یہ طریقہ بھی غلط ہے. مثال کے طور پہ عمر, اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں, مجھے شوق ہے کرکٹ کا, مجھے شوق ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, مجھے شوق ہے فری لانسنگ کا. سر اگر میں اب بات کرنا شروع کر دوں ہاکی کی یا اسکواش کی, تو یہ غلط ہو جائے گا نا, زیادتی ہو جائے گی نا. ایگزیکٹلی, آپ کو زیادہ پتہ ہی نہیں ہے تو آپ زیادہ بول نہیں سکیں گے اس میں.
الف بے پہ نہیں پتا تو آپ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو یوٹیوب کا چینل بنانے والا ارادہ ہے یہ ویل تھاٹ ہونا چاہیے. ایسے نہ کریں کہ بس صبح اٹھے اور چینل بنا لیا اور آپ کہیں گے جی میں کانٹینٹ کیا ڈالوں. آئی تھنک کانٹینٹ پہلے آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. کانٹینٹ پہلے سوچ لینا چاہیے انسان کو, اور اس کانٹینٹ کی بیس پہ پھر چینل کو ویل تھاٹ آؤٹ کریں. یہ غلطی میں نے کی تھی سر. میں نے بھی کی ہے. عمران آئے تھے 2019 میں, کنونشن سینٹر میں ہمارا ایونٹ تھا. تو عمران علی ڈینا انہوں نے کہا یار تم یوٹیوب پہ نہیں کھولتے. جی میں نے یوٹیوب کھول کیا کرنا ہے, مجھے نہ شوق ہے اور نہ میں اصل میں وہ نان کمپٹیشن ایگریمنٹ میں بھی تھا نا ڈی جی کے ساتھ. میں نے یہ تو ویسے ہی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کب تک کرنا ہے, 2 سال ہے. حالانکہ انہوں نے انفورس کیا کرنا تھا, ان کا کنٹینٹ اپنا تھا, میرا اپنا ہوتا. لیکن ایک ایتھیکل بات ہے, جب میں نے کہا ہے کہ 2 سال میں کوئی حرکت نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا. تو 18 کے مارچ سے لے کے 18 کے جنوری سے لے کے 20 کے جنوری تک تو میں ویسی قانوناً یا ایتھیکل کہہ لو, مورل طور پہ میں نہیں کانٹینٹ ریپروڈیوس کر سکتا. تو یہ دسمبر کی بات ہے, 21 دسمبر کو ہمارا ایونٹ ہوا تھا کنونشن سینٹر میں. تو نے کہا یہ فیس بک پہ بے وقوفی کر کے ٹائم نہ ضائع کیا. وہ اس لیے کہ فیس بک پہ کسی نے ویڈیو دیکھی, کل پرسوں کہاں سے ڈھونڈے گا. وہ کوئی اسپیسیفکلی کانٹینٹ میڈیم تو نہیں ہے نا, ویژول کانٹینٹ میڈیم, سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. اچھا عمر مجھے وہ بات کلک کر گئی. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے, میں عمران بھائی یوٹیوب چینل بناؤں گا. تو نے اگلی بات بولی کہ دیکھو میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں لیکن میں پیسے کما رہا ہوں, یوٹیوب مجھے پیسے دے رہا ہے, اور یہ میرا سورس آف انکم اونلی سورس آف انکم نہیں ہے. میں استاد ہوں, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. تو مجھے وہ بات کلک کر گئی کہ ہاں ملٹیپل سورسز آف انکم ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ تو میں نے کہیں سوچا تھا کہ سندیپ مہیشوری کی طرح میں بالکل ہی ایڈ لیس چلاؤں گا, بالکل ایسا کوئی ارادہ نہیں سر. میں پیسے نہیں چارج کروں گا پاکستانی کو, لیکن یوٹیوب کو کیوں چھوڑوں گا. تو میں نے کانٹینٹ بنایا, لیکن میں نے فل بدی کانٹینٹ بنایا. اگر آج میں ریفلیکٹ بیک کروں, اگر میں اس کو تھوڑا سا ذرا سوچ سمجھ کے کانٹینٹ ڈالتا تو شاید میرا 1 ملین والا کام آسان ہو جاتا. مثال کے طور پہ وہ سبسکرپشن والا کام, اس کال ٹو ایکشن میں نے دیا ہی نہیں کسی ویڈیو میں. میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور گھنٹی کے بعد میں کیوں بولوں, کرنا کرے, نہیں کرنا نہ کرے. اب یہ کچھ کرنے والی بات ہے. 2 سال گزار دیے اس چکر میں, اور نان سبسکرائبر جو دیکھنے والے ہیں وہ 71% ہے. ابھی اگر 3.5 لاکھ میں اگر یہ 29% صرف دیکھنے والا ہے تو 71% والے کو نہیں ذہن میں آتا نا وہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہے. تو اگر آپ اس کو کوئی کال ٹو ایکشن دے دیں تو وہ پھر میں نے اس یوٹیوب والی ویڈیو میں ٹھیک کر دیے. 1.5 سال بعد جا کے 2020 اور سوری ہاں یہ 2020 جنوری میں آپ نے اسٹارٹ کی تھی اگست, چلو 1.25 سال کہہ دیتے ہیں. 1.25 سال میں جا کے مجھے عقل آئی کہ یار یہ کال ٹو ایکشن دینے سے کوئی انا نہیں چھوٹی, کوئی آپ کی ناک نہیں بڑی ہو جاتی یا آپ کا قد نہیں چھوٹا ہو جاتا. مطلب وہ بندہ واقعی نہیں دیکھ رہا ہوتا. اس کی ایگزامپل مجھے کیسے پتہ لگی, اس کی ایگزامپل مجھے ایسے پتہ لگی کہ میں بہت آج کل دیکھتا ہوں چینل ہے ترازو, پولیٹیکل چینل ہے جی, ترازو. ترازو دیکھتے دیکھتے مجھے احساس ہوا وزیر اعظم کی میں کوئی 4 یا 5 سیریز دیکھ لوں, میں نے آج تک اس چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا. اور یوٹیوب کا الگوریتم تو ایسا ہے کہ آپ جس کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہو تو آپ کے وہ لینڈنگ پیج پہ دکھا دیتا ہے, وہ آپ کو دکھا دیتا ہے نا. لیکن میں نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ میں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا. تو اگر میں جس کا تعلق ہی انٹرنیٹ کے ساتھ ہے, اٹھتا بیٹھتا سوتا جاگتا انٹرنیٹ پہ, اگر وہ اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے تو عام آدمی اگنور کر سکتا ہے. اس کو تو بے وقوف کا ورڈ نہیں یوز کروں گا میں. پھر میں نے کہا کہ یار اس دفعہ ذرا بتاؤ اس کو, ٹنگ 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 گھنٹیاں چلاؤ نیچے چلو. تو بندہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہوتا تو نہیں پتہ لگتا نا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سر یہ 71 اور 29 کا آپ دیکھ لو کتنا بڑا ڈسٹینس, کتنا بڑا ڈفرینس ہے. ڈسٹینس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس 3 لاکھ سے سیدھا جو ہے نا 1 ملین کر جاتا, اور بڑی آسانی سے کر جاتا سر. بہت پریمیم کانٹینٹ ہے, خاص طور پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سب سے زیادہ دیکھا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور بلاگنگ جاتا ہے.
حالانکہ بندہ کہے کہ آپ میرے نام سے فری لانسنگ ایسوسیٹ کرتے ہیں، آپ میرے نام سے فری لانسنگ ایسوسیٹ کرتے ہیں، پر سب سے زیادہ کانٹینٹ میرا بلاگنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ دیکھا جاتا ہے. سو بیوقوفی کی ہے. اب میرے خیال میں ہر نئے کانٹینٹ، آڈینس کو بتا دو کہ خالی ہشام سرور کی ورڈ نہیں ہے، بلاگنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کی ورڈ ہے. سر میں آپ کو 5-6 اور دے دیتا ہوں. ابھی مجھے نہیں پتا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے پاس تو کنٹرول نہیں ہے. 57 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. سرکار میں آپ کو ادھر کنٹینٹ دیتا ہوں، آپ جائیں یوٹیوب پہ سرچ کریں فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، بلاگنگ، فائبر، ڈیجیٹل پروڈکٹس. بس 6 بہت ہیں، باقی نہیں. امی کہتی نظر لگی تھی 6 دیکھو. سر میں آپ کے سامنے ہوں، آپ جائیں پاکستان میں بیٹھے ہیں، میجر کی ورڈز ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، بلاگنگ، ڈیجیٹل پروڈکٹس، فری لانسنگ اینڈ فائبر. اپورک والی تھی لیکن انہوں نے خط بھیج دیا، انہوں نے کہا ہماری سب لوگ نوٹ کر لیں جو 6 کی ورڈز شام نے دیے ہیں آج، کل سے وہ اپنی ویڈیوز میں ڈالنا شروع کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور سوال ہے. ایک سروس پرووائڈر جیسا کہ آپ ہیں، میں ہوں، یہ جو بزنس ہے سروس پرووائڈر کا، یہ ویب سائٹ ای کامرس کی کیوں بنایا ہے؟ میں سمجھا نہیں، دوبارہ بتائیں، سوال نہیں سمجھا. یہ سوال بلکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا. ایک دفعہ میں نے آپ سے سوال پرسنلی اپنے لیے پوچھا تھا، آڈینس کے لیے اب میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک سروس پرووائڈر، میں ایک سروس پرووائڈر ہوں، میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی سروس اور انفلوئنسر مارکیٹنگ کی سروسز اپنے لوکل کلائنٹس کو بیچتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ویب سائٹ اپنی کیوں بناؤں جس پہ یہ سروس سیل ہو رہی ہو؟ اچھا چلے، آپ 2 طریقوں سے کاروبار لے سکتے ہیں. آپ انفلوئنسر ہیں یا انٹرنیٹ مارکیٹر یا ڈیجیٹل مارکیٹر، جو بھی ورڈ آپ اپنے لیے یوز کرتے ہیں. آپ کو کلائنٹل چاہیے نا، لیڈ چاہیے نا، ہے نا. آپ سے پوچھ رہا ہوں کانٹیکٹ چاہیے نا، اس لیے آپ نے کر سروسز. اور ہائی ٹکٹنگ کلائنٹس ہوں تو سونے پہ سہاگا. ہائی ٹکٹنگ کلائنٹس آپ کو، آپ جب ان کے پاس جائیں گے تو نہیں ملیں گے. یہاں پہ کوئی کاپی رائٹر بیٹھا ہے تو مجھے کانٹریڈکٹ کر سکتا ہے، تو بڑے مزیدار ڈسکشن ہو سکتی ہے. ہائی ٹکٹنگ کلائنٹس آپ کے پاس چل کے آتا ہے سر. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو گرو کا نام ہے نا، انہیں انٹرنیٹ مارکیٹرز نے یوز کیا ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک قسم کا معاملہ ہے. اب جب وہ آپ کے پاس چل کے آئے گا تو کدھر آئے گا؟ آپ کا کوٹھیا ہوگا، آپ کا کوئی تھڑا ہوگا، آپ کی کوئی دکان ہوگی، آئے نا. وہ انٹرنیٹ آپ کی ویب سائٹ ہے. اچھا اب کہاں سے آئے گا؟ وہ آ سکتا ہے گوگل سے، وہ آ سکتا ہے پنٹرسٹ سے، وہ آ سکتا ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے. یا یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں اگر اس کی ڈسکرپشن ہو، فیس بک پہ بیٹھے ہیں اس کی ڈسکرپشن میں لکھو، تو کتنی جلدی وہ کاروبار آ سکتا ہے. اب میں یہاں پہ کمنٹ میں لکھ رہا ہوں ہاؤ مینی آف یو آر واچنگ اٹ رائٹ ناؤ. ذرا ایک سیکنڈ نمبر بولیے گا، سوری میں دوبارہ پوچھوں، اس کا مقصد میں بتاتا ہوں. ادھر دیکھیں، اس وقت 47 ہے. اس 47 بندے کو میں صرف ایک لنک دے دیتا ہوں کہ یار یہ میری ویب سائٹ ہے workchess.com، یا میری ویب سائٹ ہے beinguru.com، یا کوئی بلاگ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں یہ سارے سیکھیں. میں جب لنک دوں گا تو یہ ادھر جائیں گے نا، بغیر لنک کے تو نہیں جا سکتے. میں ان کو فل بدی باتیں بولتا رہوں بغیر ویب سائٹ کے تو یہ شاید میری بات کو سمجھیں گے. ویب سائٹ کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. ایک ویب سائٹ خالی کانٹینٹ اورینٹڈ ویب سائٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر فیس بک پکسلز ہوتا ہے، اس کے اندر ای میل آپٹن فارم ہوتا ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا کے آئکنز ہوتے ہیں. ان تینوں کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. فیس بک پکسلز کا مطلب ہے کہ جو بھی ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے، ونڈو سرفنگ کرنے کے لیے آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے، اس کا نام پتہ آپ نے غور کر لیا. سر نیکسٹ ٹائم آپ ایڈورٹائز کریں گے نا فیس بک پہ، تو آپ اس ونڈو شاپر، اس ونڈو سرفر کو ری ٹارگٹ کر سکتے. ای میل، اگر آپ ایک سیکنڈ ذرا، سوری کال آ گئی تھی. اچھا ای میل آپٹن فارم، تھینک یو. ای میل آپٹن فارم ہے، اس کا مطلب آپ مستقبل میں ای میل لسٹ چلا سکتے ہیں.
اور میرے نزدیک ای میل لسٹ سب سے زیادہ کنورٹ ہوتی ہے. کوئی بھی کاروبار چاہے پروڈکٹ یا سروس آپ بیچ رہے ہو. پھر اس کے بعد پش نوٹیفیکیشنز ہیں, ون سگنل اور بہت سارے پلیئرز ہیں, جس کا مطلب یہ کہ آپ کو نیکسٹ بلاگ پوسٹ اپنی ویب سائٹ پہ لکھیں گے, اور ہر ویب سائٹ کو بلاگنگ کرنی چاہیے میرے نزدیک. بل گیٹس کر سکتا تھا, اسی کڑے آسمانوں اترے ہیں, وہ گیٹس نوٹس .org پہ یہی کام کرتا رہتا ہے. تو جو بھی آپ کے بلاگ کو سبسکرائب کرے گا پش نوٹیفیکیشن کے تھرو, نیکسٹ ٹائم آپ جب نیا بلاگ پوسٹ لکھو گے تو آپ ڈائریکٹ آڈینس کو انسٹنٹلی پرومپٹ کر رہے ہو ود نوٹیفیکیشن. یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, اور وہ ویب سائٹ سے ساری جڑی. پش نوٹیفیکیشن ہو گیا, ای میل آپٹن فارم ہو گیا, فیس بک پکسلز ہو گیا, سوشل میڈیا کے آئیکونز ہو گئے. تو سر ویب سائٹ تو 2021 اینڈ آن ورڈس جس کی نہیں ہے نا, بڑا نقصان کھائے گا سر. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ فرام 2010 سے تقریباً میں نے یہ سروسز دینی شروع کی, اور سب میں جاب بھی کر رہا تھا ایک جگہ پہ. 2012 میں وہ جاب ختم ہو گئی, اور اس کے بعد سے آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز اے فریلانسر. اور میں نے ڈومین لے کے رکھا ہوا ہے جس کے اوپر آج تک میں نے اپنی ویب سائٹ کھڑی نہیں کی. ابھی میں نے پچھلے دنوں سوچا تھا کہ بنانا شروع کر دوں, ڈومین بھی رینیو کرتا ہوں, ہوسٹنگ بھی رینیو کرتا ہوں پچھلے 8-9 سالوں سے, بٹ ویب سائٹ ابھی تک کھڑی نہیں کی. اور میرا جو بزنس ہے اس میں میری جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ لوکل مارکیٹ کے میجرلی ریسٹورینٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب پیپل نو می بائی نیم ان دا لوکل مارکیٹ. لاہور کی بات کر رہا ہوں, اور ریسنٹلی ایک ایگزامپل اسلام آباد میں بھی ہوئی کہ آپ کا جو نیبرہڈ میں ریسٹورینٹ ہے پاپا روٹی, اس کے ڈائریکٹر ایک ہے جو میرے دوست ہی ہے, مجھے نہیں پتا تھا. میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا, تو مجھے وہاں پہ کال آ گئی کہ تم یہاں بیٹھے ہو. چیک ان میں نے فیس بک پہ کیا تھا, تو آئی نیڈ یو ٹو ڈو اے شارٹ ایونٹ ایٹ پاپا روٹی. تو وہ میں نے کر دیا تھا, اور دیٹ واز اے پیڈ ایونٹ. ایون جو آپ نے کہا تھا کہ میٹ اپ کرو, نیٹ ورکنگ کرو, وہ جو چھوٹی سی گیدرنگ تھی وہ بھی مجھے انہوں نے اسپانسر کر دیا تھا. سو اب سوچیں یہ اس وجہ سے مجھے ابھی تک ویب سائٹ کی ضرورت نہیں پڑی, حالانکہ میں نے ڈومین بھی لیا ہوا ہے اور ہوسٹنگ بھی لی ہوئی ہے. اس نقطے کو میں ایلیبوریٹ کرتا ہوں, یہ تو بڑا اچھا کیس آ گیا نا میرے پاس, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کنونس کر لوں ریگارڈنگ دی امپورٹنس آف ہیونگ یور آئی ایم آلریڈی کنونسڈ. میں خود سے کوشش کر رہا ہوں کہ ویب سائٹ بناؤں. نہیں, اس کی وجہ ایک سیکنڈ. آپ کہتے ہیں میں لاہور میں ہوں, مجھے جانا جاتا ہے کیونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں, اس مارکیٹ میں ہیں. اچھا سر, آپ لاہور میں ہیں تو آپ کو جانا چاہتا ہے, کیا پتا آپ کا ہائی ٹکٹنگ کلائنٹ کراچی میں بیٹھا ہو, وہ آپ کو نہیں جانتا سر. وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہو, وہ آپ کا دوست تھا پاپا روٹی والا, وہ جانتا ہے اس کے ساتھ والی شاپ کیا ہے. لیٹ سے جمیل سویٹس ہے, وہ چائنیز ہیں, میک ڈونلڈ ہے, یو نو برگر ہے, اس سائڈ پہ اپوزٹ KFC ہے, اسی پاپا روٹی کی رائٹ پہ نا سارے. بالکل. اسپائڈر ہے, اسپائڈر زون ہے, سو اینڈ سو فورتھ. سلائڈر زون بھی میرا کلائنٹ ہے. اچھا, اب کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سارے آپ کے کلائنٹس نہیں ہو سکتے نا, ایک دو ہوں گے. What if you cement your place as an authority in the business? آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں یا جو بھی کمپنیز انشورنس کرانا چاہتی ہیں, ان کے پاس ہینڈ فل نمبر آف چوائسیز ہوتی ہیں. آدم جی ہے, اسٹیٹ بینک ہے, EFU ہے, سو اینڈ سو فورتھ. اچھا, اب چونکہ ان لوگوں نے اپنی پلیس انٹرنیٹ پہ رکھی ہوئی ہے, ویب سائٹ ایز ویل ایز سوشل میڈیا, تو ایوری باڈی نوز دیم, یہ ایک برانڈ بن چکے ہیں. ہائی ٹکٹنگ کلائنٹ ان کے پاس جائے گا, میرے پاس ایز این ایفیلیٹ جو ہے انشورنس سیلر یا ری سیلر میرے پاس نہیں جائے گا سر. ہاں, ایونچولی اگر میں یہ بتاؤں گا جی میں ایفیلیٹ ہوں اسٹیٹ بینک, اسٹیٹ لائف, EFU, آدم جی مثال کے طور پر, تب وہ مانے گا, اچھا چلو ٹھیک ہے تم انہیں گئی ہو. لیکن پھر بھی وہ اس کی پریفرنس پتہ کیا ہوگی, عمر
نہیں میں ڈائریکٹ بزنس میں ہیڈ آفس فون کروں گا, مجھے ڈائریکٹ ریپرزینٹیٹو چاہیے. یہ جب آپ برانڈ بلڈ کرتے ہیں ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کر کے ایفیلیٹ ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے آپ پرسنٹیج اسپلٹ کر لیں اور اس کو کام کر لیجیے, تو کوئی شک نہیں ہے. پر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہائی ٹکٹنگ کلائنٹس آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا. یہ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ اس کے پاس نہیں جاتے ہوتے, آپ کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا. جیسے میں نے اگزامپل دی ان بڑی آرگنائزیشنس کی, اگر ان کو اپنے امپلائیز کی یا انشورنس کرانی ہے تو یہ انشورنس کمپنی کے پاس جائیں گے, ان کو کہیں گے یار ہمارے یہ کلائنٹ ہے, یہ نمبر ہے ہمارا ریسورسز کا, اس کی انشورنس کرا دو, تم کیا چارج کرو گے پر بندہ. سو گزارش یہ ہے کہ ہائی ٹکٹنگ کلائنٹ آپ کی ویب سائٹ پہ آئے گا یا آپ کی سوشل میڈیا پہ آئے گا, اور اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو وہ گوگل سے فائنڈ ہو جائے گی. سوشل میڈیا آپ کے گوگل سے تو نہیں نا فائنڈ ہونے لگا, ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا ہے, پر ڈپینڈنگ آن دا نیش. مثال کے طور پہ اب میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں فری لانسنگ. فری لانسنگ اگر آپ اس وقت گوگل سرچ کریں تو آپ کو فیس بک کا گروپ یا پیج نہیں نظر آئے گا, آپ کو دو چیزیں نظر آئے گی. نہیں دو چیزیں سر, یا ویب سائٹس نظر آئیں گی یا ویڈیوز نظر آئیں گی. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, آپ ابھی سرچ کریں, آپ کی آڈینس کو بھی ایک چیز بتاتا ہوں, آئی فون کور کیس. آپ کو ایک سوشل میڈیا اور ایک ویب سائٹ نہیں نظر آئے گی سر. آئی فون کیس کور, آپ کو ساری ویڈیوز نظر آئیں گی. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, آئی فون ان باکسنگ, میرے سامنے پڑا تو ساری ویڈیوز نظر آئیں گی, آپ کو ویب سائٹ نہیں نظر آئے گی, آپ کو سوشل میڈیا نہیں نظر آئے گی. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو چانس دے دیں. ہر کیٹیگری کی نا, ہر نیش کی ایک نہ ایک ٹارگیٹڈ آڈینس ہے. آپ اپنے آپ کو جتنی چانسز دے سکتے ہیں دے دیں. مثال کے طور پہ فری لانسنگ سرچ کریں اس وقت گوگل پہ, میری یوٹیوب کی ویڈیو پاکستان میں ایٹ دی باٹم پہ جب پہ وہ اسٹرپ نہیں چلتی ویڈیوز کے سیکشن کی, کچھ کی ورڈز پہ ہوتی, کچھ پہ نہیں. فری لانسنگ پہ آپ کو میری ویڈیو نظر آ جائے گی. سر میں پچھلے 4 سال سے ویب سائٹ رینک کرنے کی کوشش کروں, نہیں ہوتی فری لانسنگ کی ورڈ پہ رینک. تو میں نے اپنے آپ کو مختلف ایونیوز دے دیے نا. عمر از ویل نون فار دا بزنسز ان پرسن, رائٹ. Umar is well known on social media, but why not give yourself a fair chance for having a website as well as on YouTube as well as on other facets of social media, تاکہ کوئی ڈھونڈتا سر پہنچ جائے آپ کے پاس. اس لیے میں ایڈوکیٹ ہوں ملٹیپل پریزنسز کا, خاص طور پہ ویب سائٹ, کیونکہ گوگل سے جو ٹریفک آنی ہے وہ سائٹ پہ ہی آ جاتی ہے. مجھے اس ڈسکشن سے فائدہ ہوا کہ 6-7 لوگوں نے یہاں پہ کمنٹ کر دیا کہ میں آپ کی ویب سائٹ فری میں بنا دیتا ہوں, تو انشاءاللہ I will contact one of them انشاءاللہ. ایک کوشچن لے لیتے ہیں آڈینس کا. محمد کاشف ہیں ہمارے دوست, ای روزگار میں سینئر ٹرینر بھی تھے. Is it good idea to take out time from services business and make content for YouTube? Does it worth it as per your experience? نہیں, پیسو انکم کے طور پہ تو صحیح ہے کاشف صاحب, بٹ اگر آپ سروس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں تو بائی نو مینز یو ول بی ایبل ٹو میچ دا نمبرز ود یور یوٹیوب ارننگس. پر کیا حرج کیا ہے, مطلب کیوں نہ کرے انسان. ایک یوٹیوب کے کانٹینٹ میں گھنٹہ لگتا ہے, اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو کسی سے ایڈٹ کروا لیں اور ساتھ ساتھ اس کی پریزنس بلڈ کریں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کا چینل جو ہے وہ پاپولر ہو جائے گا انشاءاللہ, تو وہاں سے جو پہلے 1 روپے آ رہا تھا پھر 3 روپے آئیں گے, 3 روپے تو 9 آئیں گے, 9 آئیں گے تو پھر 18 آئیں گے. تو اسٹیپ لے لیجیے سر آج, لیکن ہاں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سروس انڈسٹری کا جو پیسہ ہے یا پروڈکٹ انڈسٹری کا جو پیسہ ہے اس کو آپ یوٹیوب سے میچ نہ کریں. وہ اگر آپ کی انگلش آڈینس ہے اور اگر آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, منی, فائنینس, انشورنس, بزنس, ان نیچ پہ کام کر رہے ہو, اور وہ بھی اگر آپ کا ایکسنٹ گورا ہے تو ہاں پھر تو چانسز ہیں کہ آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن وہ ہم دیسیوں کو نہیں را سکتا سر. ایک اور سوال ہے, ہاؤ ڈو یو انفلوئنس پیپل؟
Why do I have to influence people? मतलब मुझे क्या करने की जरूरत है? अच्छा, मैं बिल्कुल सही जवाब दिया, इसको गलत ना कॉन्टेक्स्ट में दिया। मैं डरता भी बहुत हूँ। मतलब मुझे क्या करने की जरूरत है? ना मैंने कोई कुछ बेचना है सर, ना मैंने कोई किसी को कोई लेना देना मेरा। अच्छा, रहेगी बात नॉर्मल इन्फ्लुएंस की, तो एक इन्फ्लुएंस तो ये है ना कि आप किसी को रास्ता दिखा दें, वो भी तो इन्फ्लुएंसर ही है। एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, लिविंग इन केच, लिविंग इन दादू सिंध, लिविंग इन जोब बलूचिस्तान, लिविंग इन सुस्त गिलगित बल्तिस्तान। आपने उसको रास्ता दिखा दिया, तो उसने जब खुद एक्सप्लोर किया, खुद सीखा, आपकी दिखाए हुए रास्ते पे चल पड़ा, तो उसके बाद सर वो आपको एक दवाई दे देता। ना मैंने किसी से को लेना है, ना मैंने किसी को कुछ, बल्कि दे ही रहा हूँ, लेना देना तो मेरा ऐसा है नहीं। Sham server, which is the better option to build a brand name different from owner's name or use one? ग्लास आधा भरा हुआ जी, आधा खाली। जवेरिया जी, मैं क्या इस पे ऐड करूं, लेकिन ग्लास आधा भरा हुआ आधा खाली। मैंने अपने नाम से ब्रांडिंग करना चाहिए, नहीं कर पाया, बीइंग गुरु बन गई। फिर एक वक्त आया, मैंने सोचा फ्रीलांस मार्केट प्लेस का नाम अपने नाम से करता हूँ। मुझे डर लग गया, ये लग लोग हंसेंगे, शाम सर्वर पे जाओ, बिडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? यार शाम सर्वर पे मुझे प्रोजेक्ट मिला था, मैं यार ये अजीब सा फन बन जाएगा मेरा, और मेरे मीमें शुरू हो जाएंगी। वर्क चेस्ट मेरे पार्टनर का नाम था, उन्होंने सोचा। बीइंग गुरु मेरे छोटे भाई ने नाम सोचा, वो बहुत बड़े फैन है सलमान खान के बीइंग ह्यूमन के। तो वो पर्सनल ब्रांडिंग इन वन वे और अनदर आ ही जाएगी आपकी, चाहे नाम हो या ना हो, पर्सनल ब्रांडिंग ही आ जाएगी। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं मैं कि यू आर द बेस्ट BDs ऑफ योर बिजनेस, यू आर द बेस्ट बिजनेस डेवलपमेंट रिसोर्सेस, You are the face of your business. You are the face of your business. सर बिल्कुल सही बात आपने बोली, थैंक यू फॉर गिविंग मी द राइट वर्ड्स। अगर आप इंतजार में रहेंगे ना कि आपकी कारोबार की जो डाइस है वो कोई और रोल करेगा, तो सर फिर आपकी कारोबार की डोर भी उसी के हाथ में ही है, और किसी भी वक्त टूट जाती है। 2012 से आप बात करने पूरी, सॉरी नहीं, मैं वो पढ़ रहा था दान साहब का, अपोलोजाइज। अच्छा, मैं थोड़ी सी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बात कर रहा था कि 2012 से जब मैंने जॉब खत्म की अपनी और सिर्फ अपने बिजनेस में आया, तो तब से लेके अब तक पर्सनल ब्रांडिंग पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ। ये फोकलोर मैगजीन जो है, ये अभी 2 साल पहले खड़ा किया है मैंने। ये पेपर मैगजीन पहले मैं सिर्फ अपने नाम से काम कर रहा था। ये पेपर मैगजीन है उमर? It's not a paper magazine, it's an e-magazine available on Instagram only. Kindly prioritize the following: website, YouTube channel, social media. So A website, B social media, and then YouTube channel. अब इसकी बात करूंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगी, लेकिन वेबसाइट, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, and then YouTube channel. By the way, YouTube channel is also social media. I don't know why people do not take it as a social media. अच्छा, YouTube को भी 21 तोपों की सलामी है। वैसे बाजू मैं सोचता हूँ उमर, YouTube को भी 21 तोपों की सलामी। उसको किस हकीम ने मना किया कि फेसबुक की तरह अपने एक सोशल वॉल दिखा दे और लोग आपस में बातें करें? खत्म करे कंपटीशन को, एक दफा सुप्रीमेसी ले, विजुअल कंटेंट उसका वैसे ही चल रहा है, एक टैब ऊपर दे दे सोशल मीडिया की या फीड की, और लोग आपस में बातें करें, पिक्चर्स डालें, वो जो वीडियो उन्होंने चैनल पे डाली है उसका लिंक इसमें डाल दें। अगर मैं इनका CEO होता तो पता नहीं क्या क्या लैरी पेज, उसके दोस्त को मैं क्या क्या मशवरा देता, लेकिन मैं नहीं हूं ना, इसलिए हाँ, जेड़ा कम नहीं हो सकता वही बोलूंगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है। एक यंग बच्चे के लिए, लेट्स से 10-11 साल की उम्र के लिए, क्या फ्रीलांसिंग सीखना जरूरी है अदर देन his or her regular education? ये बड़ा तल्ख सवाल हो जाएगा, इसका जवाब भी बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, यहीं पे लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो अगर आप ओपन बिल्कुल ओपन होके बोले, फ्री वर्ड्स तो आपको लेने आ रहा, वो बोले, उससे उसका फ्रीडम है अच्छी है, उसके मिट्टी से खेलने के दिन है, उसके खिलौने से खेलने के दिन है, उसके दुनिया एक्सप्लोर करने के दिन है, उसके आउटडोर खेलने के दिन है, उससे उसका फ्रीडम अच्छी है। 15 साल तक मेरी ये था। लोग कहते हैं जी स्कूल में फ्रीलांसिंग और इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस के बारे में बात करें, अपने इस उम्र में समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो इसकी
HEC کے میں نصاب کا یہ حصہ ہونا چاہیے وہ 15 کے بعد ہونا چاہیے, یعنی کہ میٹرک کے بعد. اس کا دماغ پختہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو انڈسٹریل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو بات ہی نہیں نہ کر رہا, نہ پیسے کی بات کر رہا ہے, نہ بزنس کی بات کر رہا ہے, نہ ڈیسیجن میکنگ کی بات کر رہا ہے, نہ رسک کی بات کر رہا ہے, انگریزی والے رسک کی, اردو والے کی بھی نہیں کر رہا. رسک لوگے تو رسک آئے گا. سو تھوڑی تھوڑی تو انفارمیشن دینی چاہیے, لیکن ایکچولی میرے نزدیک انٹرپرینیورشپ, فری لانسنگ, منی سبجیکٹ ہونے چاہیے انٹر میں, اور یہ کمپلسری سبجیکٹ ہونے چاہیے, چاہے ڈاکٹر ہے چاہے انجینئر. اچھا, اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ میں آپ کو ایسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, تھوڑا سا ذرا مجھے ہیئر آؤٹ کیجیے گا, آئی ول بی گریٹفل جی. اس کی ایگزامپل میں ایسے کہتا ہوں کہ اسٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ 96% جو بزنس ہیں نا وہ پہلے 1 سال میں غائب ہو جاتے ہیں. اب ہر کوئی کہتا ہے میں نے کاروبار کرنا ہے, ان میں سے 80% جو ہے وہ پہلے 2 سال میں, 96 کے بعد اب آگے بریک ڈاؤن کرو, 80% پہلے 2 سال میں غائب ہو جاتے ہیں. ان میں سے بھی جو 4% کامیاب ہو رہے ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ پروفیٹیبل ہیں, دے آر جسٹ گوئنگ تھرو موشنز, اور وہ اٹ مینس کہ دے ہیو بیرلی سروائیوڈ. اب آگے سٹیٹس ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ 95% کمپنی جو ہیں وہ دے ول نیور ریچ 1 ملین. ان میں سے بھی 95% ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک اٹ ٹو دا 5 ملین, اور ان میں سے 98% 10 ملین تک نہیں جائیں گی, اور 100 ملین کے اوپر تو 0.01% چانس ہو گیا. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کک کی ایگزامپل لیتے ہیں سر. کک جو ہے وہ بھائی صاحب اپنے فیلڈ میں, اپنے اسکل میں بیسٹ آف دا بیسٹ ہو سکتا ہے, پر یہ کہاں لکھا ہے کہ اس کو کاروبار کرنا بھی آتا ہے یا ریسٹورینٹ چلانا بھی آتا ہے؟ اب یہ بڑا سمپل فنڈا ہے نا. یہ اسٹیٹس میں کہاں سے لے رہا تھا؟ سیل لائک کریزی سے. ہاں, اس بک کا بس یہی ایک پہلا صفحہ اچھا ہے, باقی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے انسپائر کر رہی ہے. اور یہ پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے, یہ پہلے صفحے بس یہی میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ سے جی. اس کے علاوہ اس بک میں کچھ بھی نہیں ہے جو انٹرنیٹ میں نہیں پڑھا ہوا. ایسی اس کو ہائپ دلائی ہوئی ہے صابری بچن کو, جو سیبری ہو گئے آسٹریلیا جا کے. فل ٹائم بوسٹنگ لگائی ہے جی انہوں نے پچھلے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے. کبھی داڑھی والی اس کی تصویر آ جاتی ہے اس کو. ایگزیکٹلی. سر کہنے کا مقصد ہے, اور ان کی ویب سائٹ سے پاکستان میں آرڈر کرو تو کہتے ہیں جی ہم شپمنٹ اویلیبل نہیں کرونا کی وجہ سے. اور پچھلے دنوں تو کہہ رہے تھے صرف شپمنٹ کے پیسے لوں گا کنگ کانگ سے, kingkong.com.au. اچھا سنیں, مجھے پوائنٹ پہ آنے لگا. یہ بات وہ ہے جو میں اپنی کتاب میں 2019 میں کر چکا ہوں, سیکھنا سیکھو کی. سب نے پڑھ لی ہوگی, کہ نہیں پڑھی تو پڑھ لو. سر میرے نزدیک مارکیٹ آپ کو کسی بھی سمسیا کا حل ڈھونڈنے پہ پیسے دے گی. مارکیٹ آپ کو ایک ہی وجہ سے سراہے گی, اگر آپ کسی پرابلم کا سولوشن دیں گے. ورنہ مارکیٹ آپ کو کیوں اکنالج کرے گی نا. میں فری لانسر ہوں, بھائی میں کیوں ڈفرینٹ ہو جاؤں باقیوں سے؟ If I am able to solve a problem, only then I'm striking a substantial difference. That's what differentiates me from my competitor. تو یہاں پہ باٹم لائن یہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار کرنا نہیں آتا. تو اس کا مطلب لوگ کون ہیں؟ میرے جیسے جو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے ایک بڑی شاپ چلا کے, لیکن ایک جگہ پہ پھنس کے, بیکاز آئی ڈو ناٹ کم فرام اے کنڈر گارڈن آف بزنس. نہ مجھے اسکول نے سکھایا, نہ مجھے کالج نے سکھایا, نہ مجھے میری یونیورسٹی نے سکھایا. سو باٹم لائن ہے کہ بچے کو 15 سال کی عمر کے بعد, جو ہمارا سوال کا جواب ہے, اس کو سکھائیں پیسہ, کاروبار, سکلز, اس کا رجحان بنائیں کہ دنیا میں سروائیول آنے والے وقتوں میں ایک فیلڈ کمپیوٹر بھی ہے. ہم ریٹ ریس پہ لگا رہے ہیں, وہ ڈاکٹر بن جائے, وہ انجینئر بن جائے, وہ اے لیول کر لے, وہ او لیول کر لے. میری بیٹی ابھی اس کے ایگزامز ہیں, اور اس کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں نے یہ کنڈیشن نہیں رکھی ہوئی کہ ہمیں تمہارا اے اسٹار چاہیے. نہیں چاہیے بھی, میں نے اس کے اے اسٹار کا کیا کیا چار ڈالنا ہے میں نے اے اسٹار کا. آئی وانٹ ہر ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ. کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے بس. سر اس کو پتا ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے سر, اس کو پتا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے سر, اس کو پتا ہے پاکستان کی پولیٹیکل سپیس میں کیا ہو رہا ہے, اس کو پتا ہے کہ دنیا کی اکنامک پرابلم ہے. ڈالر کا ریٹ جو ہے مجھے آگے میرے بچے نے بتایا,
डॉलर का रेट, मैं अपने चक्करों में वीडियो शूडियो यूट्यूब का कंटेंट क्रिएट कर रहा था, मेरे बच्चे ने आके बताया, मुझे आके कहती है बाबा कैश कल आना है। अब उसको ये नहीं पता कि मेरे पास डॉलर नहीं होते, अब पाक रुपीज ही मिलते हैं हमें क्योंकि नया रूल आ गया, बट उसने आते ही ये बात की कि बाबा 167 पे चला गया। सो मेरी कोशिश ये थी कि उसको रेस करो इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस। बाद में सर मैंने इतने टैलेंटेड बंदा देखा है 20 साल का काम करके, सर 99 से एक ही काम कर रहा हूं मैंने इतनी उम्र टैलेंटेड लॉट देखी है। नस्टियन गोल्ड मेडलिस्ट, फलाना गोल्ड मेडलिस्ट, यूईटी का गोल्ड मेडलिस्ट मेरे पास काम करता रहा। और जब आप काम करते हुए उसको देखते थे, मैं अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात ही कर रहा, हो सकता है मैं किसी और यूनिवर्सिटी का, सर आपका दिल करता है कि आप अपना सर दीवार पे मारे यार, इसको स्वाइप बुकिश नॉलेज के कुछ आते ही नहीं, ये अपना दिमाग क्यों नहीं सोचता। क्लाइंट ने अच्छा एक दफा मैं रमजान का वक्त है सर 4-5 साल पहले, रिसोर्स का नाम भी बता देता हूँ, अब्बासी साहब, उनका ताल्लुक हमारे ये मरी शरी से है, मेरे पास काम करते हैं, हाई पेड एम्प्लॉय। The client's name is Matthew Ives, and Abbasi Saab and Matthew are having a conversation on Skype. Somehow Matthew liked what Abbasi Saab has done, and he sent an emoji जो कि वो fist वाली नहीं है, पावर वाली, Skype में, Skype पे आती है सर। मैं आपके गोल्ड मेडल को अचार डालूं, आपने उस पर लड़ाई कर दी, यार तूने मुझे बांग क्यों दिखाई, वो उस साइड पे ले गया, मतलब जिस साइड पे गोरे का वैभव गमान भी नहीं होगा, वो कन्वर्सेशन को ले किधर गया, और उसको इतना उसने माफी करवाई कि बाद में आके क्लाइंट ने कहा जी बेटा तू इधर ही रह, तेरे जाहिल एम्प्लॉइज के साथ मैं काम नहीं कर सकता, आई एम कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दैट वाज समथिंग लाइक 10,000 अ मंथ कॉन्ट्रैक्ट, जो एक इडियट की वजह से मैं लूज कर गया, जस्ट बिकॉज कि उसके जेन में बस ये बाजू एक ही काम के लिए रह गया, जस्टिस के लिए रह गया, और गधे को ये नहीं पता कि यार मतलब वो पावर शो कर रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो आपको दुनिया की बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, स्लैंग लैंग्वेज पता होना चाहिए आपको। मुझे जितना अब्बू ने, मैं 1993 से मुझे इन्होंने सुजुकियों में फेंक दिया, कमिंग फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड, माय फादर इज ब्रिगेडियर रिटायर्ड। सर मैंने पूरा बीकॉम सुजुकी पे किया, पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स 6 रोड, आप मरी रोड देखी है आपने, ये मरी रोड आपने बड़ी फर्क देख ली होगी, इससे पहले जब ये मेट्रो नहीं थी तो सख्त धूप में हम बसों में लटक के जाते थे सर। जी मुझे मालूम है, मैं मेरे रिश्तेदार रहते हैं पिंडी में। वंडरफुल वंडरफुल सर, जितना मैंने इस गलियों से सीखा है, जितना मैंने इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सीखा है, चाहे पैसा हो, चाहे कैलकुलेशन हो, चाहे अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे उनकी लैंग्वेज हो, दैट हैज हेल्प्ड मी गो प्लेसेस इन लाइफ इन द फ्यूचर। तो बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, वही रेट रेस पे लगा दिया, वो पढ़ता रहेगा उसी एग्जाम के, वो लड़ाई में लगा रहेगा, उसको यही नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको यही नहीं पता कि क्या नॉर्म्स हैं, तो वो फिर आप बोलते हैं उसके मेडल का क्या अचार डालना है जब वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। राइट पहले भी फरजाना ने ये सवाल पूछा था, बट वो शायद एलैबोरेट नहीं कर सकी थी पहले, तो उन्होंने दोबारा पूछा कि हाउ टू बिकम अ गुड इन्फ्लुएंसर। अच्छा, वो किसी और के पर्सपेक्टिव से फरजाना जी पूछ रही थी, आईटी से रिलेटेड गालिबन इन्होंने मेंशन किया था ऊपर। चलिए मैं कोशिश करता हूँ उसको जवाब देने की। जी फरजाना जी के बारे में मैं बताऊँ, इन्होंने बहुत कुछ सीखा, कोहोर्ट फोर्स है, और ये यूट्यूब चैनल भी चला रही है, आई एम अमेज्ड कि माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने ऑल दैट शी हैज गॉन थ्रू, और माशाल्लाह जिस तरह इन लोगों ने इन्होंने सीखा, तो सबसे पहले तो इनको मेरा खुसूसी सलाम, बल्कि ये वाकई खराज तहसीन की जो है ना मुस्तहिक लेडी हैं ये, आई थिंक शी लिव्स इन सऊदीया या फिर कहीं बाहर रहती। अब रहेगी बात इन्फ्लुएंसर होने की। देखिए इन्फ्लुएंसर होने के लिए आपके पास एक बैकग्राउंड स्टोरी होनी चाहिए और आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए। ये सवाल जो है वो पूछा गया गैरी वी से, ही इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वन ऑफ द रेयर लॉट जो सही किस्म का बिजनेसमैन, वरना बाकी सारे तो एम पन इंटेंडेड इंटरनेट गुरुज है ना जी। न्यूयॉर्क में फरजाना जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर पुटिंग मी करेक्ट। अच्छा गैरी से एक बच्चे ने पूछा कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट। गैरी कहता है मुझे सवाल का जवाब दे दो, व्हाई शुड पीपल फॉलो यू। अरे नहीं जी फरजाना जी, जो सच है, मैं ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ,
لیکن میں نے آپ کی جرنی دیکھی ہے جی پچھلے 4-5 مہینے میں, اور آئی ایم پراؤڈ آف ہو یو آر, آئی ایم پراؤڈ آف وٹ یو آر ڈوئنگ. اور آپ ایک ایگزامپل بن گئی ہیں, مطلب ایک ہاؤس وائف سے ہو کے اتنا جرنی, اینڈ دین میں ان کی پرسنل لائف تو نہیں یہاں پر ڈسکس کروں گا, وہاں سے اپنے بچوں کو بھی دیکھا اور پھر کیمرے کے آگے آ گئی. اب ان کو اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ شی تھنکس کہ شی کین بیکم این انفلوئنسر. تو اس پہ گیری کی بات پہلے بتاؤں گا, پھر ان کے ساتھ جوڑوں گا. وہ کہتا ہے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو, وائی شوڈ پیپل فالو یو. کچھ تو ہونا چاہیے نا تمہارے پاس جس کی بیس پہ تم اگلوں کو کنونس کر سکو کہ یار یو آر لیڈنگ دا. اچھا میرے کیس میں نے 2 سال پہلے تک نہیں سوچا تھا کہ میں یہ ایز اے رول ماڈل یا آن اے فور فرنٹ پائپر بنوں گا. یہ تو جس سمت ہوا چلتی رہی میں بھی اسی کے ساتھ مولڈ ہوتا رہا. لیکن ایک بات میں نے واقعی ریئلائز کی گیری کی بات سے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو لوگ کیوں فالو کریں گے, مطلب کوئی وجہ ہو نا. اب ان کے کیس میں شی مائٹ جسٹ بیکم اے گریٹ انفلوئنس ٹو دا لیڈیز, ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے. اور اگر یہ اپنا یوٹیوب چینل اسکیل اپ کر پاتی ہیں, جو کہ یہ کر سکتی ہیں فرزانہ جی, اگر آپ یہاں سے رکی تو آپ کو آپ کے سوا روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیجئے جی, اگر آپ یہاں پہ رکی نا اپنے سفر میں تو آپ کو آپ کے سوا روکنے والا کوئی نہیں ہے جی. یہ تو بڑی اچھی سٹوری بن جاتی ہے. سٹوریز انفلوئنس پیپل سر, سٹوریز انفلوئنس پیپل, ورنہ ایونچولی آپ بیش آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے پاکستانی موٹیویشن اسپیکرز کو آپ دیکھ لیں نا, وہ کس طرح بیش ہو رہے ہیں, کیونکہ بیک میں کچھ نہیں ہے نا, وہ تو صرف ایز اے کاروبار کیا جا رہا ہے, تو ایز اے بزنس کیا جا رہا ہے. بٹ ونس اٹ از کمنگ ود اے اسٹوری آن یور بیک, یو جسٹ گیو یور سیلف اے بیٹر چانس آف سروائیونگ بیٹر. اچھا لاسٹ 2 کوشچنس کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے 1 گھنٹے کا ڈیسائیڈ کیا تھا اور 1.25 گھنٹہ ہو چکے آلریڈی. تو ہم لاسٹ 2 کوشچنس کرتے ہیں, جس میں سے ایک کوشچن ابھی اسکرین پہ ہے, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی مائی سیلف واٹ آئی ڈو ان فیوچر. یہ اسامہ صاحب پوچھ رہے ہیں. فیوچر کو چھوڑیں اسامہ بھائی, آپ آج کی بات کریں نا. آج بھی تو کچھ ایسا کر رہے ہوں گے جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی تو کام ایسا ہوگا جو آپ کی ٹائم اور آپ کی انرجی کنزیوم کرواتا ہے, سر وہی آپ کا کام ہے. اب اس پہ آپ کو فائن لائن ڈیفائن کرنی ہے پیشن اور پروفیشن. ضروری نہیں ہے میں 2021 کے ایف پہ 22 کی ایف پہ یہ بات کر رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پیشن واقعی پروفیشن ہو. مثال کے طور پہ آپ گٹارسٹ اچھے ہیں, تو آپ سے اچھے گٹارسٹ بیٹھے ہوئے, آپ ہوں گے جے کان شکرے اپنے گٹارسٹ ٹریڈ کے, لیکن اس سے آپ کیا پیسے کمائیں گے. میرا ایک دوست ہے, اس کو ہم سمجھا کے تھک گئے, گانے کا بڑا شوق ہے. یار تو کیا مطلب, یو گاٹ اے فیملی ٹو فیڈ, یو نو عاطف اسلم, یو نو اسٹرنگس, وائی وڈ یو ویسٹ یور انرجیز. یہ اسٹریٹ اسمارٹ والی تو بات میں ابھی بول رہا تھا. ارے واہ عمران صاحب کیا بات ہے. تو عمران is basically my childhood friend and living in USA. اچھا وہ بھائی صاحب نہیں مانے نا, تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس از اسٹرگلنگ ان ہز لائف. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کسی کام کے بارے میں پیشنیٹ ہیں تو وہ لازماً آپ کا پروفیشن بنے. اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں اکاؤنٹ فور کرنی ہیں. پیسہ کدھر ہے, کمپٹیشن کتنا ہے, will I be able to reach to the top in a due course when the time permits. اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ میں خود فرام اسکیل آف 1 to 10 کام پہ کھڑا ہوں. تو اس پیشن کو جس کو آپ فل ٹائم اپنی لیونگ کے لیے چوز کر رہے ہو, این ممکن ہے کہ وہ صرف obsession ہو, وہ پیشن نہ ہو. یہ شاہ صاحب کی کہانی ہے, انہوں نے مار دی ہے, کتابیں آگے آ گئی ہیں, لیکن میں اس بات سے اب ایگری نہیں کرتا, کیونکہ پیشن اور obsession میں فرق ہونا چاہیے. obsession تو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے, جس کا نہیں ہو رہا وہ بڑی خطرناک بات ہے. یار یہ بڑی کنٹروورشل بات کروا رہے ہو عمر, لیکن جس کا obsession وقت کے ساتھ چینج نہیں نہ ہو رہا وہ بڑی خطرناک جگہ پہ کھڑا ہے, وہ اسٹینڈ اسٹل ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ کے چینج ہوتے ہوتے, وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ
آپ کے چوائسیز بھی چینج ہوتی ہیں. بٹ پیشن وہ ہے جو آپ کو اس پریکٹیکل لائف میں پیسے کما کے دے گا, چاہے وہ انٹرپرینورشپ ہے, چاہے وہ جاب ہے, چاہے وہ اسکل ہے. اس کو میں اتنا ہی سمرائز کروں گا ورنہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہو جائے گا. بٹ ہاں, میں ایگری نہیں کرتا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہوتا ہے. حالانکہ یہ بات میں نے کوٹ کی ہے ڈی جی شاہ جی کو. وہ بھائی اب بندے کو گٹار بجانے کا شوق ہے, وہ گٹار لے کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا اچھا کام ہے سر, اب مجھے جو ہے نا پیسے نہیں ملتے. And I realized there is something wrong with the statement. آپ لائف لانگ لرنر ہیں نا, تو اس کا مطلب آپ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ obsession اور پیشن کا بھی فائن لائن دیکھنا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ بات جو اوپر کسی صاحب نے کی ہے, میں اس کو بغیر دیکھے بتا سکتا ہوں. وہ بات پتہ کیا تھی؟ آپ ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو جائیں, آپ کی عزت اس کام کے ساتھ جڑ جائے, اس کے بعد جناب لوگ آپ کو ریکگنائز کر لیں, آپ معاوضے کی فکر سے آزاد ہو جائیں. کرنے والی باتیں ہیں یار, معاوضے کی فکر سے آزاد ہو جائیں. پیسے کمانے ہیں تو یہ سارے کام تو ہونے ہوں گے. دنیا کر رہی ہے تو ظاہر آپ کو بھی کچھ کرنا ہے نا, ورنہ تو گھر بیٹھ کے یا ہپیز کی طرح زندگی گزار لو تو بڑی خطرناک بات ہوگی. سو پیشن اور obsession کی فائن لائن کو سمجھنا ضروری ہے. رائٹ. ایک بات آپ نے اپنے فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ ریسنٹلی پوسٹ کی تھی, اسپیڈ, کنسسٹنسی اور تیسری چیز نیٹ ورکنگ. یپ. تو کنسسٹنسی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کتنے عرصے تک اگر ہم ایک ہی کام کرتے رہیں تو وہ کنسسٹنسی کہلائے گی, اور کیوں کہلائے گی؟ اچھا, میرے نزدیک مجھ جیسے نالائق کو جو سمجھ لگی ہے بات, یار آپ کنسسٹنٹ اس لیے نہیں رہتے کہ آپ کو اپنے کام سے چاہ ہی نہیں, پسند ہی نہیں, آپ کو شوق نہیں ہے, پیار ہی نہیں ہے اپنے کام سے. اس کی ایگزامپل میں نے ایسے دی تھی کہ جب میں نے فری لانسنگ سٹارٹ کی تو میں ہر وقت بلیک بیری کے ساتھ ہوکڈ اپ رہتا. ای میل آئی guru.com پہ نیا پروجیکٹ آیا کہ نہیں آیا, آپ فلی چارجڈ اپ رہتے ہیں. اچھا, جب آپ پروجیکٹس ون کرتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے ملتے ہیں. یہ آپ کی ڈرائیو ہے, یہ آپ کی ڈرائیو ہے. اچھا, کسی اور نے جو مرضی ڈرائیو رکھنی ہے اس کی مرضی ہے بھائی. میرے نزدیک تو پیسہ ڈرائیو ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے گھر چلانا ہے, کچن چلانا ہے, تو بہت ضروری ہے, رائٹ. بچوں کو پیسہ تو ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وہ میری ڈرائیو تھی اس زمانے میں. پھر کیا ہوا, میں نے بلاگنگ سٹارٹ کی, میری ڈرائیو چینج ہو کے ویورشپ پہ آ گئی, گوگل انالیٹکس. میں 24 گھنٹے فون پہ گوگل انالیٹکس دیکھتا ہوں. پھر جب میں یوٹیوب پہ گیا وہ چینج ہو گئی سبسکرائبرز پہ. پھر میں گیا جناب ای کامرس پہ, تو میں نے کیا دیکھا یار, جو سیل ہو رہی ہے کیا ایفیلیٹ کی سیل ہو گئی ہے, ای کامرس کی سیل ہو گئی, بڑی مزیدار سیل ہے. میں نے یہ ریئلائز کیا عمر, اور مجھے نہیں پتا میں اپنی بات کو صحیح بول پاؤں گا کہ نہیں بول پاؤں گا, تو یہاں پہ ایک دعا پڑھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہ اللہ پاک میری زبان کی گرا کھول دے, میرا سینہ کھول. تو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. سر, آپ جب تک کسی کام کے ساتھ خود ایبسولوٹ لگاؤ نہیں نہ رکھیں گے, آپ نے کنسسٹنٹ نہیں ہونا. آپ کو اس کام کے ساتھ عشق کرنا پڑے گا. یہ وہی عشق ہے جو ہم ان پرسن یا فزیکل عشق کی بات کرتے ہیں. فزیکل عشق ایموشنل بھی تو ہو سکتا ہے نا. جب آپ کو اگلا پسند آتا ہے نا تو آپ اس کو دیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں. آپ کو ہر بندے میں وہی دکھ رہا ہوتا ہے, یہی عشق کی ڈیفینیشن آئی ہے نا. تو آپ کو اپنے کام میں بھی اتنا عشق کرنا ہے, اس سے اتنی چاہ لگانی ہے کہ آپ کو ہر وقت اپنے کام کی فکر ہو. ہمارے یہاں ایک لیڈی ہے, میں ان کو ملا نہیں ہوں, اسلام آباد کی غالباً, عروج کر کے نام ہے ان کا, کچھ مجھے صحیح نام نہیں پتا. ان کی سٹوری آتی رہتی ہے. اچھا, ان کی سٹوری جب بھی میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے ایک اچھی وائب آتی ہے کہ اس خاتون کو اپنے کام سے, اور وہ لکھتی ہے نیچے #I love my work. عروج ثاقب کی بات کر رہے ہیں. عروج ثاقب, تھینک یو فار کریکٹنگ. میں نہیں ملا نا, اس کی مجھے نام نہیں یاد ہے. وہ خاتون سٹوری میں نا ہر وقت یہ لگاتی ہیں صبح کے وقت کہ میں اپنے کام پہ جا رہی ہوں, I love my work. سر, یہ چاہ ہے, یہ عشق ہے اپنے کام کے ساتھ. جب یہ ہوگا تو آپ پھر کام کریں گے, تو
تو کام کریں گے تو کنسسٹنٹ ہو جائیں گے. اور جب آپ کی ڈرائیو ختم ہو جائے اس کا مطلب کہ اب آپ نے کچھ اور سوچنا ہے. یو نیڈ ٹو تھنک اراؤنڈ, یو نیڈ ٹو کم اپ وتھ بیٹر آپشنس. اگر میں فری لانسنگ کرتا رہتا تو میں تو ڈرائی آؤٹ ہو جاتا. مجھے تو انہوں نے جب میں سی ایم ایچ گیا تو میرے کوئی ٹیسٹ ہوئے, یہ 2014 کی بات ہے, تو انہوں نے ایک بیماری نکالی جی, سنڈروم ایکیوٹ فٹیگ. میں اس وقت انہوں نے مجھے اس طرح سائیکاٹرسٹ کے پاس گیا, میں جی سائیکاٹرسٹ سے میرا کیا لینا دینا, میں پاگل تھوڑی ہو گیا ہوں. نو آئی ریلائز صحیح بھیجا تھا, بالکل ٹھیک تھا. لیکن ہاں, سنڈروم ایکیوٹ فٹیگ کیا ہے کہ آپ ایک کام کو مسلسل کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. تو میرا جو سائیکاٹرسٹ تھا نا, اس نے کہا بیٹا بس اب تیری بس ہو گئی ہے, تو اب لوگوں سے کام کروا اور اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو آٹومیٹ کر, تیری بس ہو گئی ہے کام کر کے. اور اس نے جو اگزامپل دی مجھے آج تک یاد ہے. کرکٹر 40 سال کی عمر میں, فٹ بالر 36 سال کی عمر میں ریٹائر کیوں ہوتا ہے؟ سر اس کی باڈی اور اس کا دماغ نہیں ساتھ دیتا. ڈرائیو کیسے؟ خان صاحب کی بات کرتے ہیں, 1992 کے ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں سر. وہ کہتا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں تو مجھے کھیلنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا, جسم میرا لاؤ نہیں کرتا. 40 سال کا بندہ ہو گیا. اچھا پاکستانی چالی بھی جو ہوتا ہے نا, وہ کتابوں میں شاہد افریدی والے انڈر 16 والے ہوتے ہیں وہ سارے, ہمارے کام ایسے ہی ہیں. سو این ممکن ہے وہ 40 کا نہ ہو جب وہ ورلڈ کپ کھیل ہو. تو وہ کہتا ہے میری ڈرائیو صرف کینسر ہاسپٹل تھی, اس لیے میں کرکٹ کھیلا تھا. اب آپ یہ سمجھے نا, ڈرائیو کا ہونا آپ کے کام میں کنسسٹنسی لے کے آتا. ورنہ وہ تو 88 میں ریٹائرڈ فرام دا کرکٹ اونلی آن دا ریکویسٹ آف جنرل ضیاء الحق. وہ واپس آئے, came back in the team. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ضیاء صاحب نے کہا یار یہ ویسٹ انڈیز جا رہے ہیں, یہ ملک کا نام خراب کریں گے. اس نے کہا جی میں نہیں جانا چاہتا, عزت سے ریٹائر ہونے کا. تمہیں اپنا نہ سوچو, ملک کا سوچو. یہ کنورسیشن وہ گاڈ بلیس موین اختر کے پروگرام میں ٹیلی ویژن پہ آپ کو نظر آ جائے گی, جس میں ساتھ ان کے شاید بابرہ شریف بیٹھی ہوئی ہیں یا کوئی کون. سو سر گزارش یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو لو یور ورک ان آرڈر ٹو بیکم سکسیسفل, اینڈ یو اونلی بیکم سکسیسفل اف یو آر کنسسٹنٹ. اینڈ وین دیر از اے ڈپ ان اے ڈرائیو, تھنک اراؤنڈ. پھر وہ بیوقوفی نہ کریں جو میں نے کی ہے لیٹس سے 2016. اور میری تو قسمت اچھی تھی, میں تو کہتا ہوں سیریسلی قسمت اچھی تھی کہ ماں نے بچا لیے. کتنی دفعہ میں یہ بول چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی سکسیس کا منترا بتا دو کیا ہوا, میں کہا ماں نے بچا لیا مجھے. وہ واقعی ماں نے بچا لیا یار, میں تو گیا سی. مطلب میں نے ہائٹس دیکھی, عمر I was 29 when I was driving Mercedes C-Class. آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آتی تھی سر, اور وہ پورٹ سے اتاری تھی. میرا بھائی لے کے آیا تھا, کوئی ڈاکٹر تھا, یہ پمس میں اس نے یہاں پہ لے کے آئی اور پھر وہاں سے ہم نے لیا. I was 28-29, not even in my 30s. 11 سال ہو گئے اس بات, 12 سال ہو گئے. سو گزارش یہ ہے کہ یار اچھا سنبھالنا بھی بڑا مشکل کام ہے نا چیزوں کو, یہ بھی تو سیکھیں. بالکل مینٹیننس ضروری ہے بہت زیادہ, سنبھالنا بھی بہت ضروری. عامر صاحب کا پھر کمنٹ آ گیا, ان کی لکھے عامر بھائی نے. Where do you see yourself in future? What you want to do if you have not done it yet? I want to be the Jack Ma of Pakistan, and I am on my road to become one, in a journey to become one, and right on the path. Workshesh.com. This is going to be a voice of tomorrow. The foundation has been laid down today, and inshallah اگلے 5-6 دنوں میں ہم سیلیبریٹ کریں گے 100K سبسکرائبرس, زبردست. اور بہت جلدی انشاءاللہ 1 ملین بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور وائس آف پاکستان بنے گی سر ورکچیسٹ. مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا میں ویسے بھی کھسکا ہوں, تو میں تو ویسے بڑے بڑے خواب دیکھتا ہوں, لیکن یہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ اچھا کرے گی ورکچیسٹ. This is what I want to do in the future. Till the time I get to the 60, زندگی رہی, that's it. پھر گھر بیٹھ کے گارڈننگ کریں گے انشاءاللہ. رائٹ, میرا خیال سیشن کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں. کافی زیادہ ٹائم لے لیا آپ کا, بٹ کانورسیشن اتنی مزے کی ہو رہی تھی کہ شاید آپ کو بھی ٹائم کا خیال تھا اور مجھے بھی نہیں تھا. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اچھے سوال اچھے لگتے مجھے, سوال جو اچھے ہو نا وہ اچھے لگتے ہیں. وہ بیسک سوالات جی فائبر پہ گگ کیوں نہیں رینک ہو رہی ہے, وہ باتیں میں کر کے بڈھا ہو گیا ہوں, کچھ اور پوچھو.
تو یہ اچھے سوالات تھے. I really appreciate your time and really appreciate your questions, Umar. رائٹ, بہت شکریہ ونس اگین حشام بھائی, لوگوں کو سکھانے کا, مجھے سکھانے کا اور میرے جیسے کئی اور لوگوں کو سکھانے کا, جو سمجھتے ہیں کہ ان کو کافی کچھ آتا ہے لیکن آپ کی کوئی نہ کوئی ویڈیو چلتی ہوئی میں اگر میں ٹک کے بیٹھ کے تھوڑی 5 منٹ بھی دیکھوں تو میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ضرور سیکھتا ہوں. اور دس از وائی آئی لو ٹو واچ یور ویڈیوز, چاہے وہ روٹین کی گپ شپ آپ کیوں نہ کر رہے ہو اپنے لائف سیشنز میں, چاہے کچھ سکھا رہے ہوں. تو ونس اگین اللہ حافظ اور بہت شکریہ, اور ہیو اے سیف اینڈ لائف اہیڈ. تھینک یو, اللہ حافظ. خدا حافظ.